ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب تک بھی آدمی کی زندگی ہے وہ گویا کہ امتحان حال میں بیٹھا ہوا اور پرچہ بھر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے جب اس امتحان کا رزلٹ نکلے گا، نتیجہ آئے گا۔ جس وقت امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ نہیں نکلتا، اور جب نتیجہ نکل آتا ہے تو امتحان نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ اسکول کے، مدرسوں کے امتحانات ہوتے ہیں تو ایک زمانہ ہوتا ہے امتحان کا، جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر نمبرات شائع ہوتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی فیل ہو جائے اور پھر وہ استاد کے پاس جا کے کہے کہ جی میں دوبارہ کاپی لکھوں گا، تو استاد اسے منظور نہیں کرے گا، کہے گا کہ جی امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب تو تم فیل ہو گئے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہے زندگی کا، وہ ایک مرتبہ اس کا موقع ملے گا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو ہار گئے، پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے، فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے۔ دنیا کے امتحان کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی ایک مرتبہ اگر فیل ہو گئے تو اگلے سال پھر بیٹھ جاؤ تو موقع ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ موقع نہیں ہے۔ جو بھی ایک مرتبہ
امتحان میں فیل ہو جائے گا دوبارہ اسے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک مرتبہ چلے گئے تو اگلی مرتبہ پھر آ گئے۔ بہت سے لوگ جو فیل ہو جائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اب کے سچے مومن بن کے آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اب دوبارہ کا موقع نہیں ہے، موقع بس ایک مرتبہ ملتا ہے، اب دوبارہ دنیا کی زندگی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم سب لوگ جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں، آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آئیں گے قیامت تک، وہ سب دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، وہ سب یہاں آزمائش سے دوچار ہو رہا ہے۔ اگر وہ عقل مند ہے تو پرچہ صحیح بھرے گا، اور اگر وہ نادان ہے، لاپرواہ ہے اور عاقبت اندیش نہیں ہے تو پرچہ غلط بھرے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ اچھا بننا چاہے تو اتنا اچھا بن سکتا ہے کہ فرشتے بھی رش کرنے لگیں کہ واہ کیا آدمی ہے، ایسا بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ برائی پر آئے اور برے راستے پر چلے تو اتنا نیچے جا سکتا ہے کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے۔ دونوں باتیں اللہ نے انسان میں رکھی، اچھے سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور برے سے برا بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتی تو امتحان ہی کیسے ہوتا؟ امتحان تو جب ہی ہے جب آدمی صحیح بھی کر سکے اور غلط بھی کر سکے، اور غلط نہ کر کے صحیح کام کرے قدرت کے باوجود، تو سمجھا جائے گا کہ ہاں اس نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اچھے سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور برے سے برا بھی بن سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو دشمن لگائے ہیں جو اس کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں۔ ایک دشمن تو آدمی کے اندر سے ہے، اس کا نفس، خواہشات، لذات، جس کا دل تقاضا کرتا ہے، یہ نفسانی دشمن ہے۔ اور ایک باہر کا دشمن ہے، وہ ابلیس لعین شیطان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قسم کھا کے آیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو برباد کر کے چھوڑوں گا، تباہ کر کے چھوڑوں گا، ناقدرہ بنا کے چھوڑوں گا، شکر گزار بننے نہیں دوں گا، قسمیں کھا کے آیا، اور قیامت تک اس کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ دو خطرناک دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک انسان۔ صرف انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ رہے۔
مگر ہم اور آپ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب میں تو بالکل نفس سے پاک ہوں، میں تو بہت متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پاک باز ہوں، مزکا اور مجلہ ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو زیادہ پارسا مت کہو، اللہ کو سب پتہ ہے کون کتنے پانی میں، کون متقی ہے کون متقی نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ شیطان لعین بھی لگا ہوا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور دین محمدی ہمیں نصیب فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور خاص رحمت ہے، اور وہ رحمت اس طرح ہے کہ جہاں ایک طرف نفسانی کوششیں ہیں اور شیطانی کوششیں ہیں، وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور ایسے مواقع عطا فرما رکھے ہیں کہ آدمی اگر ان سے فائدہ اٹھائے تو ایک سیکنڈ اور منٹ میں ساری نفسانی شیطانی کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے اور آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی حج کو جائے اور وہ حج کے سفر میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تو وہ اس طرح لوٹ کر کے آتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک، ساری نفسانی کوششیں بیکار، ساری شیطانی کوششیں بیکار، ایک حج ایسا مقبول اسے نصیب ہو جائے جو گناہوں سے پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے میدان عرفات میں، جب دیکھتا ہے کہ ایک 70 سال کا آدمی، 80 سال کا آدمی وہ بھی بخشا جا رہا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو رہی ہے، تو اس کے سینے پہ سانپ لوٹتے ہیں کہ لو اس پہ اتنی محنت کی، لو یہ بھی بخشا گیا، اور یہ فلاں بدمعاش تھا یہ بھی بخشا گیا، اور یہ فلاں گنہگار تھا اس کو بھی معافی کا پروانہ مل گیا، تو مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، افسوس اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے موقع عطا کیا۔ اسی طرح ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، اس ماہ مبارک میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک رات ایسی آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس شب قدر میں قرآن نازل ہوا اور یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 83 سال بیٹھتے ہیں 1000 مہینے۔
اب اگر کسی آدمی کو ایک رمضان میں شب قدر مل جائے تو 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر 10 رمضان میں شب قدر نصیب ہو جائے تو 830 سال عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر 20 سال شب قدر مل جائے تو 1660 برس جو ہے عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر 30 سال شب قدر مل جائے تو جب 2490 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ بتائیے کیا ٹھکانا، کر لو کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے راستے کھول رکھے ہیں، شیطان اپنی سی کوشش کر لے اور نفس اپنی سی کوشش کر لے، لیکن بندہ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور گڑ گڑا کر کے ایک آنسو کا قطرہ نکال لے اور توبہ کر لے، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اجر و ثواب سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو ایک طرف نفسانی کوششیں ہیں اور شیطانی سازشیں ہیں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نوازش۔ اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر میرے بندے آپ کے بارے میں، آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں لوگ پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، میں دور نہیں، ہر انسان کے قریب۔ اور فرمایا مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی فریاد سنتا ہوں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے اجابت طلب کریں، مجھ سے قبولیت مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، اس بات کا یقین کہ میں سب کو دے سکتا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ دنیا والے دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ میاں کمی آ جائے گی دیا تو، اور اللہ تعالیٰ دینے سے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کریں اور ان لمٹ مانگیں، جو چاہے مانگ لیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور میں سب کو ان کی مانگی ہوئی چیزیں دے دوں، کوئی کٹوتی نہ کروں، سب کی مرادیں بھر دوں۔ فرمایا سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، جیسے کہ سوئی سمندر میں ڈال کے نکال دی جائے تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں، ایسے خزانے ہیں اس کے پاس۔ تو مجھ پر یقین رکھو، اگر اس رویے کے ساتھ تم زندگی گزارو گے کہ مجھ سے مانگو گے، مجھ پر یقین رکھو گے، تو تمہیں رشد ملے گی، ہدایت ملے گی، کامیابی ملے گی، سرفرازی ملے گی۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع آج کی رات بھی ہے، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔
کہ آدمی اگر آج اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ کی رحمت کے دروازے شروع رات سے کھلے ہوئے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، آؤ ہماری طرف، گنہگار بندے آ جاؤ، خطا کار آ جاؤ، نافرمانی کرنے والے آ جاؤ، ہماری طرف آؤ گے ہم تمہیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ آج ہماری طرف سے دروازے کھلے ہوئے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ صرف دروازے کھلنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہم خود دروازوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر کسی گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی آ جائے وہاں، تو جائے گا تو وہی جو جانا چاہے گا، کوئی جانے ہی نہ چاہے پھر دروازے کھلنے سے کیا فائدہ اس کے حق میں۔ ایسے ہی اگر اللہ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فائدہ تو جب پہنچے گا جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس میں غلطی پر دل میں شرمندگی ہو کہ جی برا ہوا۔ پہلی شرط یہ ہے اچھا نہیں ہوا، میں نے بہت غلطی کی، یہ پہلی شرط ہے سچی توبہ کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلط کام کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا۔ فرض کرو نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، نماز وقت پہ نہیں پڑی، اب توبہ کی کیا شکل ہے؟ دل میں ندامت ہو گئی، بہت برا ہوا، نہیں چھوٹتی تھی، افسوس ہو جائے دل میں، اور آئندہ کے لیے عزم ہو جائے کہ اب نہیں چھوٹے گی، اب میں پابندی سے پڑھوں گا، تب کہلائے گی سچی توبہ۔ اور اگر چھوٹنے کا کوئی غم نہ ہو اور آئندہ بھی چھوڑنے کا ارادہ ہو تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ تو جب ہی ہوگی جب گناہ پر شرمندگی ہو اور نہ کرنے کا آئندہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ برائی کے اسباب سے اپنے کو بچائے، برائی کے قریب نہ جائے۔ اگر اسباب موجود ہیں تو توبہ تو کرے گا مگر توبہ پر قائم نہیں رہ پائے گا، پھر مبتلا ہو جائے گا، شیطان اور نفس پھر اس نے مبتلا کر دے گا، اسباب سے ہٹے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں کے حق کو ادا کرنا۔ کسی کی زمین دبا رکھی ہے اور توبہ کر رہا ہے، دیتا ہے نہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ یا تو اس سے رضامندی لے یا اس کا بدل ادا کرے یا زمین چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ محض اس توبہ سے بندے کے حق کو معاف نہیں فرمائے، بندے کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ آج کی رات میں یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آج کی رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے مگر وہ دو آدمی جو آپس میں کینہ کپٹ رکھتے ہوں، دشمنی رکھتے ہوں، ان کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو، جب تک یہ صلح نہ کریں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔
یہ بغض اور کینہ ایک مومن کے شایع نشان نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ آدمی دل میں قد بٹھا کے رکھے، کینہ رکھے، بغاوت اور بغض رکھے۔ بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر کے رہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات میں بات چیت بند، چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، سامنے سے آ رہا ہو تو کنی کاٹ کے نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس خاص موقع پر بھی اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے اور مغفرت ان کی نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی دل کا صاف ہو اور کینہ اور کپٹ سے محفوظ ہو تو وہ آدمی ضرور بھی ضرور جنتی قرار پاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ ایک آدمی آ رہے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو۔ اب وہ معمولی سا آدمی بیچارہ وضو کر کے آ رہا تھا، آ کے مسجد میں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کوئی مشہور آدمی نہیں تھا، معمولی آدمی، اور حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی کو کہیں کہ یہ جنتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں، ہم تو بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیغمبر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے تو وہ رجسٹرڈ جنتی ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس علم یقینی ہے۔ اب آپ نے ان صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے، صحابہ کو بڑا رشک آیا کہ اسے تو سند مل گئی جنت، بڑا اچھا آدمی۔ اگلا دن ہوا، پھر آپ نے انہی صحابی کے بارے میں فرمایا بھائی جسے جنتی دیکھنا ہو یہ آ رہا ہے، اسے دیکھو۔ 3 دن ایسے ہی ہوا انہی کے بارے میں۔ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں مجھے بڑی فکر ہوئی اور شوق پیدا ہوا کہ میں پتہ لگاؤں کہ اس آدمی کے پاس کون سی ایسی صفت ہے کہ حضور نے 3 دن اس کو کیا کہا جنتی کا، کیا ایسا کام کرتا ہے کہ حضور نے اس کو جنتی کی سند دی۔ تو جب وہ صاحب گھر چلنے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل گئے، اور گھر پہنچ کے ان سے کہا کہ میں کسی وجہ سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لو، 3 دن ساتھ رہے، صبح شام دن رات سب دیکھتے رہے کہ بھائی کیا عمل کرتا ہے یہ آدمی، مگر کیا دیکھتے ہیں کوئی خاص بات نہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم اور عبادت کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی خاص بات تو پتہ چلی نہیں۔ 3 دن کہنے لگے چلو ہم جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ حضور نے تمہارے بارے میں کہا تھا جنتیوں میں تو دیکھنے آیا تھا کہ کیا چیز ہے تمہارے پاس جنت والی، تاکہ میں بھی عمل کروں، مگر پتہ تو چلے ہی کچھ نہیں، تم تو ہم ہی جیسے نکلے، کوئی خاص بات تو ہے نہیں۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں تو ایک معمولی آدمی ہوں۔
سلام مسافہ کر کے چل دیے، جب چلے تو واپس بلایا، سنو سنو کیا بات ہے؟ فرمایا غیر انی لا اشعر فی قلبی غش لأحد۔ سنو بھائی سنو، ایک بات تو ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کینہ نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، پڑوسی سے ناراض، دوست سے ناراض، اور ناراضگی بھی ایسی خطرناک کہ کوئی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ بن رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے اختلاف کی۔ کبھی سیاسی وجہ بن جاتی ہے، کبھی ذرا سی کوئی بات زبان سے نکل گئی وہ وجہ بن جاتی ہے، کبھی بچوں کا جھگڑا بڑوں کی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، کبھی عورتوں کی لڑائی مردوں کی لڑائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس میں بہت لطف آتا ہے، بڑی آستینیں چڑھتی ہیں، بڑی زبانیں چلتی ہیں، بے تکان چلتی ہیں، گالم گلوچ، ابے تبے، بد تہذیبی، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایسے لوگ ایسے مقدس اوقات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات میں بالخصوص ہمیں ایسی باتوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لینا چاہیے، عزم کر لینا چاہیے، معاشرے میں اخوت اور محبت کو عام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی طرح زندگی گزارنی چاہیے، اللہ نے جو موقع عطا کیے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی رات محض جمع ہونے کی نہیں ہے، بلکہ عبرت حاصل کرنے کی ہے، نصیحت حاصل کرنے کی۔ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، اس کے بارے میں پختہ ارادہ اور عزم کرنے کی رات، خاص طور پر موجودہ ماحول میں جبکہ غیروں کی سازشیں اور تسلط بڑھتا جا رہا ہے، اس کا اثر ہمارے ملک کے تعلیمی نظام پر بھی بہت زیادہ پڑا۔ جو عصری اسکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اس میں جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں، بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہے۔ ایسے ایسے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں جس سے شرکیہ اثرات غیر محسوس طور پر بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈلتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں۔ صبح کی پریئر میں اور دعا میں ایسے کلمات کہلائے جاتے ہیں جو سراپا شرکیہ ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ بچوں کو کچھ وقت کے لیے صحیح مدرسوں میں، مکتبوں میں بھیجا جائے، انہیں اسلامی ماحول ملے، اسلامی عقائد کا پتہ چلے، دینی معلومات انہیں بتلائی جائے، قرآن پاک پڑھایا جائے، مسائل بتلائے جائے، کیونکہ ہمارا دین کوئی بناوٹی دین نہیں ہے، یہ سب طے شدہ ہے، متعین شدہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہمارے بچوں کو ان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ یہی فرض ہمارے یہ مدارس ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا مدرسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ایمان،
اور دین کی حفاظت کے لیے فکر کریں، مدرسوں کو آباد رکھیں، مدرسوں کا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس مدرسے کو بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔